ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے دوست مل کے پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آج جمعۃ المبارک جمادی الثانی کی 22 تاریخ ہے اور اس کی 22 تاریخ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہے، جو حضور کے یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں، سفر ہجرت کے اندر آپ کے ساتھی بھی ہیں۔ تو جو آیات مقدسہ سورۃ اللیل کی آیت نمبر 17 سے لے کے اور اس کی آخری آیت تک میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس جمعۃ المبارک کی جو عظیم گھڑیاں ہیں، جو برکتیں ہیں، اللہ ہم سب کو اس سے مالا مال فرمائے۔ یہ آیات مقدسہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئیں۔ اللہ نے خود ہی آپ کی شان کا ذکر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا دور رکھا جائے گا جہنم سے اس شخص کو، اتقا جو پرہیزگاروں میں سے سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو متقیوں میں سے سب سے زیادہ متقی ہے، اتقا ہے۔ فرمایا اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا، اسے جہنم میں جانا تو درکنار، جہنم کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ تو فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ،
وہ شخص جو اپنا مال دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، یتزکا، اس نیت پہ کہ میرا مال پاکیزہ ہو جائے، میرا مال پاک ہو جائے، اس مال کو اللہ کے راستے کے اندر وہ آدمی خرچ کرتا ہے۔ یہ اللہ اس کی صفتیں بیان فرما رہا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں کہ ہاں کہ یہ احسان سمجھ کے اس کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اپنا مال خرچ کر رہا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ، نہیں ہے کوئی ایک بھی، عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ، کہ اس کا اس کے اوپر احسان ہو، تُجْزَىٰ، کہ وہ بدلہ دینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہو۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ، آخر میں اللہ پاک نے اس بات کو بیان فرمایا، یہ سب کچھ جو وہ خرچ کر رہا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ، وہ تلاش کرتا ہے، وجہ ربہ الأعلیٰ، اپنے بلند رب کی اعلیٰ رضا کو پانے کے لیے، اپنے بلند جو اس کا سب سے بڑا اونچا ہے رب کا، اس رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور پھر جو اس نے خرچ کیا ہے اللہ بھی اسے عن قریب راضی فرما دے گا۔ ایک تو جنت کے اندر راضی کرنا ہے قیامت کے دن، ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اللہ کا جو پیغام آتا ہے کہ محبوب آپ ابو بکر سے پوچھیں کہ یہ اپنے رب پہ راضی ہے یا نہیں ہے، تو پھر اس ہستی کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو جدید دور آیا ہے اس کے اندر بہت سی ایسے لوگ بھی میدان میں آ گئے اس اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو معاذ اللہ کے مٹانے کے لیے، کہ قرآن اس کا اور بیان فرمائے، وہ اس کو اور رنگ کے اندر عوام کے سامنے لائیں، تو یہ قرآن کو پیغام کو پہنچانا نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرنا ہے۔ آج یہ جو جدید دور ہے، فیس بک کا ہے اور یوٹیوب کا ہے، اس کے اوپر بڑے بڑے لوگ اپنے اپنے چینل بنا کے بیٹھے ہیں۔ ایک ناواقف آدمی جب ان کو سنتا ہے، ان کے ٹائٹل کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے، حالانکہ اس کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو مخلوق خدا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جو صحابہ کا مخالف ہو، صحابی کی شان بیان کی جائے تو اس کو اس سے تکلیف ہو، اس سے کیا کہتے ہیں، رافضی کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کی شان کو برداشت نہیں کر سکتا، اور جو اہل بیت اطہار کی شان کو بیان کیا جائے تو وہ اسے برداشت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے نہیں، جتنی شان ہے صحابہ کی ہے، اہل بیت اطہار کی کوئی شان نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسے خارجی کہا جاتا ہے۔ کوئی اہل بیت کی شان برداشت نہیں کرتا، کوئی صحابہ کی شان کو بیان کیا جائے تو وہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں، اہل سنت و جماعت نہ یہ صحابہ کی شان کے منکر ہیں اور نہ اہل بیت اطہار کی شان کے منکر ہیں۔ یہ اہل بیت اطہار کے بھی غلام ہیں اور صحابہ کے بھی یہ نوکر ہیں ان کے در کے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے جو سیدنا صدیق اکبر کا مقام، اگر اہل بیت اطہار کا مقام سمجھنا ہے تو اس قرآن کو سنیں، اس قرآن کو سمجھے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ طریقوں کی کتابوں کے اندر نہ جائیں کہ یہ فلاں طریق کہتی ہے، قرآن کو سمجھے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن میرے رب کا پیغام ہے اور اس رب نے یہ بیان کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا مقام بھی اللہ بیان فرما رہا ہے، اہل بیت اطہار کا مقام بھی اللہ بیان فرما رہا ہے۔ تو پھر قرآن کی نظر سے اسے سنیں
کہ قرآن ہمیں پیغام کیا دیتا ہے؟ واسا جو جنبہ الاتقا، تو اتقا جو ولایت کے بلند آخری مقام پہ کھڑا ہو، ولایت کے آخری مقام پہ کھڑا ہو تو اس سے اتقا کہتے ہیں۔ یہ اتقا کس کے لیے آیا ہے؟ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے یہ ابو بکر صدیق کے لیے آیا ہے، سیدنا صدیق اکبر کے لیے آیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں، کوئی اخبار کہہ رہی ہے، کوئی تاریخ کی کتاب کہہ رہی ہے، اور کوئی کسی عالم دین کی بات اس کی کتاب کہہ رہی ہے، اس کی تحریر ہے، اور کسی اللہ کے ولی کا پیغام ہے۔ نہیں نہیں، جس رب نے اس کائنات کو سجایا ہے میرے دوستو، اسی رب کا پیغام ہے۔ اتقا ابو بکر اس پستی سے اٹھ کر اس بلندی پہ پہنچے ہیں۔ سیدنا علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک تمام انبیاء رسولوں کے بعد اگر کسی کا نام اس کے بعد آتا ہے، یہ پوری انسانیت کے اندر حضور نے بتایا، پوری انسانیت کے اندر اللہ کے نبی اور رسولوں کے بعد، اللہ کے نبی ان کا مقام بلند ہے، اللہ کے رسولوں کا مقام بلند ہے، اس کے بعد حضرت آدم سے لے کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک اگر کسی شخص کا نام یہ بلندیوں کے آخر مرتبہ پر جاتا ہے تو ابو بکر صدیق کا نام جاتا ہے۔ اللہ پاک نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار فرمایا ان دو میں سے دوسرا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار فرمایا ان دو میں سے دوسرا کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور پھر اس ابو بکر صدیق کو صحابی کون بتا رہا ہے؟ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ حضور کے صحابی ہیں، حضور کے ساتھی ہیں۔ تو پھر حضور کے اس قرآن کا انکار کرنا، صحابیت کا انکار کرنا، دوستو پھر انکار کہاں تک جاتا ہے؟ اس قرآن کا بھی انسان انکار کرتا ہے اگر ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، حضور کے ابو بکر کے صحابی ہونے کا انکار کیا جائے تو قرآن کا انکار ہے، تو اس لیے قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ اچھا، اللہ پاک نے ایک اور مقام پہ بیان فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ جس طرح میں نے پہلے کہا ہے سیدنا حضرت آدم سے لے کے حضور تک جتنے نبی جتنے رسول، ان کے بعد اگر کسی کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ یہاں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے من النبیین والصدیقین، فرمایا وہ نبی اور اس کے بعد یہ صدیق، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے انبیاء کے بعد رکھا ہے۔ فرمایا جس طرح دنیا کے اندر قیامت تک کے لیے اللہ کے ولی آئیں گے، غوث آئیں گے، قطب آئیں گے، ابدال آئیں گے، لیکن کوئی ولی سارے مل کے صحابی نہیں بن سکتے۔ فرمایا سارے ولی مل کر صحابی نہیں بن سکتے، فرمایا سارے صحابہ مل کر ابو بکر صدیق نہیں بن سکتے جو اللہ نے ان کو مقام عطا کیا ہے۔ فرمایا جس طرح دنیا کے اندر سارے ولی غوث قطب ابدال مل جائے، فرمایا ایک صحابی کے مرتبہ مقام کو نہیں پہنچ سکتے، تو فرمایا سارے حضور کے صحابہ مل کے ابو بکر کی شان اور ان کی عزت کو نہیں پا سکتے جو مقام اللہ پاک نے ابو بکر صدیق کو عطا کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کا قرآن حضور کے صحابی کا ذکر کر رہا ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکا، فرمایا اپنا مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے اپنی جان کی بھی قربانی دی ہے، اپنے مال کی قربانی بھی دی ہے، اور اپنے اولاد کی قربانی دی ہے، اپنے وطن کی قربانی دی ہے۔
سیدنا صدیق اکبر نے نہ مال کی پرواہ کی ہے اور نہ ہی اپنی جان کی پرواہ کی ہے، نہ ہی آپ نے اپنی اولاد کی پرواہ کی ہے، سب کچھ حضور پر قربان کر دیا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، یہ تو ہر وقت چاہتی ہیں کہ میرا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے، یہ پاکیزگی آ جائے اس کے اندر طہارت آ جائے۔ تو ابو بکر صدیق کا جو آپ کا مقام مرتبہ ہے میرے بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن احد پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہیں، سیدنا علی شیر خدا بھی ساتھ ہیں، سیدنا حضرت عمر بھی ساتھ ہیں۔ تو وہ پہاڑ خوشی کے ساتھ ہلنے لگا، جھومنے لگا اور وجد میں آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پاؤں احد پہاڑ کے اوپر مارا، فرمایا کہ اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی چڑھ رہا ہے۔ فرمایا انک علیک نبی صدیق و شہیدان، ایک اللہ کا نبی تیرے اوپر سفر کر رہا ہے، اور ایک صدیق، نبی کے بعد صدیق کا مقام بتایا، فرمایا اس کے بعد 2 شہید تیرے اوپر چڑھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبیوں کے بعد اگر نامی اس میں گرامی آتا ہے تو ابو بکر کا نام آتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احد پہاڑ تو خوش ہو رہا ہے کہ ہاں کہ تیرے اوپر تو ایک اللہ کا نبی چلتا سفر کر رہا ہے، اور ایک صدیق تیرے اوپر چڑھ رہے ہیں، اور 2 شہید چڑھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر صحابہ کی شان کو دیکھنا ہے تو قرآن کے آئینے کے اندر دیکھیں، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ تو فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ میرا مال پاک ہو جائے، میرے مال کے اندر طہارت آ جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشاء کی نماز ہے، حضور کا زمانہ ہے، ظہری ہے، عشاء کی نماز، اللہ کے نبی کچھ علالت کے اندر ہیں۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تاجدار خلافت بھی ہیں، تاجدار امامت بھی ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی سارے صحابہ انتظار کے اندر ہیں کہ حضور نماز پڑھانے کے لیے آئیں گے۔ حضرت بلال حضور کے در دولت پہ جاتے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہو گیا، یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بغض عداوت اس کو چھوڑ کر، میرے بھائیو اگر سمجھنا ہے تو محبت کے آئینے کے اندر سمجھیں کہ ابو بکر کی شان کون بیان کر رہا ہے، کس نے کہا ہے۔ جس وقت گھر کے اندر ایک سربراہ بیٹھا ہو جو فیصلہ فرما دے، پھر اولاد کو حق نہیں کہ اپنے باپ کی مخالفت کرے۔ نبی ہمارا کون ہے کہ باپ سے بھی اعلیٰ ہے، ماں سے بھی اعلیٰ ہے، اور تمام رشتوں سے بڑھ کے، اپنی جان سے، اپنی مرضی سے بڑھ کے اگر اپنے نبی کے ساتھ محبت کریں گے تو پھر آپ کو ایمان نصیب ہوگا۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں یہاں تو میری مرضی، میرا عقل تسلیم نہیں کرتا، تو پھر قرآن کا جھٹلانے کا وہ وقت آ جائے گا۔ اور جس کے لیے اللہ نے کہا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، پھر قرآن کو سمجھا نہیں اور قرآن کے اوپر خیال نہیں کیا قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر سے کہیں کہ نماز پڑھائیں۔ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے والد گرامی یہ کمزور ہیں، جس وقت آپ کا مصلی خالی دیکھیں گے اور یہ کیسے آپ کے صحابہ کو نماز پڑھا سکیں گے، یہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ ان کو نہ کہیں کسی اور صحابی کو کہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ بلال جاؤ ابو بکر سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے ابا کا نام لیا کہ یا رسول اللہ آپ انہیں نہ کہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ کہا، جس کے اندر سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی موجود ہیں، اور دونوں ہماری مائیں ہیں، سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ اور سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما،
دونوں ایمان والوں کی میں ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ کہا کہ ابو بکر سے کہیں کہ وہ نماز پڑھیں۔ تو حضور علیہ یہ مصلی عام نہیں میرے بھائیوں، آج ہم نے مصلی کی قدر کرنا چھوڑ دی ہے۔ ذرا اس مصلی کی طرف آئیں جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مکہ سے ہجرت کرتے ہیں، مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں، 1,24,000 انبیاء رسول وہاں موجود کھڑے ہیں، اذان ہوتی ہے۔ اذان کون پڑھتا ہے؟ اللہ کا مقدس فرشتہ حضرت جبریل امین اذان پڑھتے ہیں۔ اذان پڑھنے کے بعد اور مصلی امامت کے لیے کن کا ہاتھ پکڑتے ہیں؟ نہ وہاں سیدنا آدم آگے جانے کے لیے تیار ہیں، نہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام آگے مصلی پہ جانے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہی سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ آگے مصلی کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں، نہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ 1,24,000 نبی رسول وہاں موجود کھڑے ہیں۔ تو حضرت جبریل نے ہاتھ کس کا پکڑا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا، جبریل یہ سب کو یہاں حاضر ہونے کے لیے کس لیے حکم دیا تھا؟ کہ میرے نبی کا استقبال بھی کریں اور ان کی امامت کے اندر ان کے مقتدی بن جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ آئے، حضور کا ہاتھ کس نے پکڑا ہے؟ حضرت جبریل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے مصلی کے اوپر کھڑا کیا ہے۔ تو آج اس مصلی کے اوپر جو مصلی حضرت جبریل حضور کو دے رہے ہیں، اور اسی مصلی وہی مصلی ابو بکر کو اللہ کے نبی دے رہے ہیں۔ کہ فرمایا ابو بکر سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ ابو بکر نماز پڑھانے کے لیے اس مصلی پہ آتے ہیں۔ اس کے اندر کون کھڑا ہے؟ کیا حضور نے صرف صحابہ کا امام بنایا ہے؟ حضرت علی نے 2.25 سال کے عرصے کے اندر ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ صرف صحابہ کا امام نہیں بنایا، حضور نے اہل بیت اطہار کا بھی امام بنایا ہے۔ حضور کے چچا جو جلیل القدر اہل بیت اطہار کے فرد ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ بھی حضور کے چچا ہیں، جس کے لیے حضور نے فرمایا مفسر القرآن ہے، اس سے بڑھ کے کوئی قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا وہ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں کہ اس مصلی کو عام نہیں سمجھا، اہل بیت اطہار صحابہ مشترکہ آپ کا امام ہے تو ابو بکر صدیق ہے، اور 17 نمازیں ابو بکر صدیق نے حضور کی موجودگی کے اندر صحابہ کو اہل بیت اطہار کو پڑھائی ہیں۔ تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ تاجدار امامت۔ اس کو کیا کہیں گے؟ تاجدار امامت ابو بکر صدیق، تاجدار خلافت ابو بکر صدیق۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا تاجدار ولایت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حجاج کا وفد بھیجا کہ جائیں آپ حج کر کے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس حج میں شریک نہیں ہوئے، تو امیر حجاج کس کو بنایا ہے؟ سیدنا حضرت صدیق اکبر کو بنایا۔ فرمایا کہ ان کی رہنمائی کرنی ہے، ان کو حج کی ارکان بتانے ہیں، حج کے طریقے بتانے ہیں، حج آپ نے ان کے ساتھ کرنا، ان کو کرانا ہے۔ تو پیچھے مشرکین مکہ کے بارے کے اندر قرآن نازل ہو گیا کہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے کس طرح میل جول رکھنا ہے مشرکین مکہ کے ساتھ۔ تو جو قرآن کی آیات نازل ہوئی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہ پیغام دے کر اللہ کے نبی نے اپنی اونٹنی پہ بٹھایا ہے۔ فرمایا علی میری سواری پہ بیٹھ جاؤ اور میرا یہ پیغام جا کے ابو بکر کو دو، اور ان مشرکین کے ساتھ کس طرح میل جول کرنا ہے۔ اب مکہ سے تھوڑا دور ہیں، ایک وادی کے اندر آپ ٹھہرے ہیں، حجاج کرام کا قافلہ آپ کے ساتھ ہے۔ صبح کی اذان ہوئی، صبح کی تکبیر ہوئی، اور تکبیر ہونے کے بعد ذرا سوچیں کتنا ٹائم ہوتا ہے، امام کتنا وقت دیتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑے ہی لمحوں کے اندر اللہ اکبر، تو تکبیر بھی ہو گئی، اذان بھی ہو گئی، مصلی پہ نیت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کی خوشبو کو محسوس کیا، اس اونٹنی کی خوشبو کو محسوس کیا، مصلی چھوڑ کے پیچھے آ گئے کہ میرے نبی آ گئے ہیں، ان کی سواری آ گئی ہے۔ تو جس وقت قریب آئے تو حضرت علی شیر خدا ہیں، اور پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی نے آپ کو اس قافلے کا امیر بنا کے بھیجا ہے؟ آپ کو اگر امیر قافلہ ہیں تو آپ آگے آ جائیں، آ کے آپ امامت کرائیں، میں آپ کے پیچھے پڑتا ہوں، یا مامور بن کے آئے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، امیر المؤمنین نہیں، میں مامور بن کے نہیں آیا، امیر بن کے نہیں آیا، میں تو مامور بن کے آیا ہوں، نماز آپ کے پیچھے میں نے پڑھنی ہے اور اللہ کے نبی کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ تو میرے ابو بکر صدیق نے تو مصلی چھوڑ کے پیچھے آ گئے، اور پھر حضور کی سواری کی خوشبو کو کیسے محسوس کیا؟ یہ عشق کے پیکر ہیں میرے بھائیوں۔ اگر عشق کو سمجھنا ہے کہ نبی کے ساتھ عشق کیسے کیا ہے، تو پھر ابو بکر حضرت داتا علی حجویری آپ کی جو کتاب ہے کشف المحجوب، اس کے پہلے باب کے اندر ان الصفا والمروہ کے تحت لکھتے ہیں، فرمایا لوگو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ سینہ صاف ہو جائے، ہماری چھاتی صاف ہو جائے، اس کے اندر ایمان کا نور آ جائے، تو فرمایا ابو بکر کے ساتھ محبت کرو، تمہاری چھاتی کے اندر ایمان کا نور بھی آ جائے گا اور تمہارا سینہ بھی صاف ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد ابو بکر صدیق نے پورا اس حج کے قافلے کو ہینڈل کیا، حج کرایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ سے پہلے مصلی دیا اور حج کا امیر آپ کو بنایا، اور اس کے بعد آپ خلیفہ بھی سب سے اول بنے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ صحابی رسول، آپ ہمارے لیے محسن ہیں، جتنے احسانات انہوں نے کیے ہیں، ان کی قرآن کے اندر تفسیر پڑھ کے دیکھیں کہ ابو بکر کے حضور کی امت کے اوپر کتنے احسان ہیں۔ اور جس وقت پیر کا دن آیا، آپ نے پوچھا کہ حضور کی عمر کتنی تھی؟ فرمایا 63 سال کے اندر اللہ کے نبی نے پردہ فرمایا۔ فرمایا ابو بکر کی عمر کے بھی 63 سال پورے ہو گئے۔ فرمایا میرے نبی نے کس دن وصال کیا؟ فرمایا پیر کا دن تھا۔ فرمایا مجھے آج نظر آتا ہے کہ میں نے آج تک اپنی زندگی کے اندر حضور کی کسی اتباع سے میں نے اپنا رخ نہیں بدلا، تو آج مجھے بھی پیر کے دن اللہ کی طرف سے یہ حکم آئے گا، میں بھی اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں۔ تو پیر کے دن آپ کا وصال ہوا، اور اس کے بعد حضرت علی شیر خدا کو بلایا۔ فرمایا علی، جس نبی کو تو نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا تھا، آج میں بھی چاہتا ہوں انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دیا جائے۔ غسل کون دیتا ہے میرے بھائیوں؟ اور جو محبت کرتا ہو وہی غسل دیتا ہے، جو پیار کرنے والا ہو وہی غسل دیتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوتا ہے، جنازہ تیار ہوتا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں علی آپ اس کے وارث ہیں، آپ جنازہ پڑھیں۔ تو حضرت علی شیر خدا آگے جانے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا ابو بکر، ہم 5 وقت کی نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، اور آپ ہمارے امام بھی ہیں، آپ ہمارے خطیب بھی ہیں، اور آپ ہمارے امیر المؤمنین بھی ہیں۔ علی گوارا نہیں کرتا کہ ابو بکر پیچھے کھڑا ہو اور علی اس کے آگے کھڑا ہو۔ اور حضرت علی شیر خدا کے بارے میں آتا ہے، امام ترمذی اور غالباً کے نسائی لکھتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو بھی حدیث آتی، آپ اس شخص سے پہلے قسم اٹھواتے، آپ قسم اٹھائیں کہ یہ حدیث رسول کی ہے۔ یہ وہ حدیث ابو بکر کے نام پہ آتی تو حضرت علی پھر قسم نہ اٹھواتے اور کہتے ابو بکر وہ ہے، کبھی یہ سچ کے علاوہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، تو یہ علی کا فرمان ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا سے فرمایا کہ بھائی علی، میں چاہتا ہوں جن ہاتھوں سے تو نے میرے نبی کو غسل دیا ہے انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دیا جائے۔ تو پھر حضرت علی شیر خدا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یار غار کو غسل دیا۔ آپ نے وصیت کی کہ میرا جنازہ اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں لے جانا، اگر میرے لیے دروازہ کھل جائے اور یہ کہنا یا رسول اللہ آپ کا یار غار آیا ہے، اگر دروازہ کھل جائے مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، نہیں تو جنت البقیع کے اندر دفن کر دینا۔ اور دروازہ بھی خود بخود کھل گیا، ادخل الحبیب الی الحبیب۔ اچھا، یہ جو
آپ کے حضور کا روضہ انور ہے اور اس طرح قبر مبارک ہے، آگے اس فاصلے پہ حضور کی وہ لحد مبارک ہے، اس کے ساتھ ابو بکر ہیں، اس کے ساتھ عمر ہیں، تو رخ کدھر ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف۔ رخ کدھر ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد انور ابو بکر کی نظروں سے آگے ہے، تو ابو بکر نے بتایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مر کے بھی میں آپ تک پہنچا ہوں، میری نظر آپ کے رخ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، آپ کا جسد انور سامنے ہے، ابو بکر آپ کو دیکھ رہا ہے، اور جس نے غار کے اندر بھی ابو بکر کی نظریں آپ کو دیکھتی رہیں تو مزار کے اندر قیامت تک کے لیے آپ کو دیکھتی رہیں گی، اور حضور کی وفاداری کا یہ آپ کو صلہ ملا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ابو بکر کو سمجھنا ہے، عمر کو سمجھنا ہے، عثمان غنی کو سمجھنا ہے، حضرت علی شیر خدا کو سمجھنا ہے، اہل بیت اطہار کو سمجھنا ہے، تو قرآن کہنے کے اندر سمجھیں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ اگر قرآن کے ایک جملے کا بھی انکار کریں گے تو انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو کہاں کھڑے ہیں؟ آج سوشل میڈیا کے اندر دوستوں کے ابو بکر کی شان کے اندر گستاخیاں کی جاتی ہیں، صحابہ کی شان کے اندر گستاخیاں کی جاتی ہیں، تو میرے بھائیوں ان کا کچھ نہیں بگڑتا، ہم اپنے آپ کو تباہی کے کنارے پہ کھڑا کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عندہ من نعمت تجزیٰ، اور انہوں کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں اگر انہوں نے جو مال خرچ کیا ہے۔ حضرت بلال شیر خدا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا، آپ کا ایک بڑا قیمتی غلام تھا قسطاس، اور آپ کا وہ مالدار کے کاؤنٹر پر تھا، وہ حساب کرتا تھا، بڑا اس کے اوپر آپ نے خرچ کیا تھا، تو امیہ آپ کو آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں، تو آپ نے وہ غلام بھی دیا، پیسے بھی دیے، بلال کو خرید کے آزاد کر دیا۔ تو ان مشرکین ایک بڑا آدمی آیا، اس نے کہا کہ اتنا قیمتی غلام دے کے اپنے مال کا خیال نہیں کیا، آپ نے اپنے کاروبار کا خیال نہیں کیا کہ میرا کاروبار اس شخص کی وجہ سے چل رہا تھا، اگر یہ چلا گیا میرا کاروبار بیٹھ جائے گا، نہیں، حضور کی اس محبت کا خیال کیا ہے کہ بلال کے ساتھ میرے نبی کو کیا محبت ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے وہ مال خرچ کر کے بلال کو آزاد کیا، وہ شخص کہنے لگا بلال کا کوئی احسان ہوگا اس کے اوپر، اتنا بھاری قیمت ادا کر کے غلام کو، اور وہ تو ایک غلام ہے، نہ اس کے پاس مال ہے، نہ وہ پڑھا لکھا ہے۔ تو اللہ کا قرآن آیا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی کا کوئی انسان نہیں ابو بکر کے اوپر، انہوں نے تو اپنے رب کی رضا کے لیے بلال کو خریدا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ ہاں، اگر یہ تلاش کرتا ہے تو رب کی رضا کو تلاش کرتا ہے، میرا رب راضی ہو جائے تو مجھے سب کچھ مل گیا، میرا حبیب راضی ہو گیا، میرے لیے سب کچھ آ گیا۔ تو میرے بھائیوں، ابو بکر نے ہمیں یہ مقام عطا کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور پھر قیامت دن آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے، 8 جنتیں ہیں، ہر جنت کے ہر دروازے سے ابو بکر کے لیے صدا آئے گی، ابو بکر آ جائیں اس دروازے سے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ابو بکر آ جائیں اس دروازے سے، اور جنت انتظار کر رہی ہے، ابو بکر آ جائیں اس دروازے سے۔ اگر آج کوئی شخص کھڑا ہو کے کہے نہیں ابو بکر نے یہ انصاف نہیں کیا، زیادتی کی ہے، تو میرے بھائیوں پھر قرآن کہاں جائے گا، حضور کا فرمان کہاں جائے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے بعد اگر کوئی آدمی آپ کے حکم کی ذرہ بھر بھی مخالفت کرے، اس کے دل کے اندر رتی بھر بھی ایمان نہیں آ سکتا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، 2 اعلان ہیں، ایک آج محفل میلاد مصطفیٰ ہے، اور منگل بازار کے اندر مدینہ آباد گلی نمبر 9 میں بعد نماز عشاء اور عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ ہے، اور یہ معصوم تھا پیر معصوم شاہ صاحب، ان کا خصوصی خطاب بار فلک سے لگی ہوئی ہے، اور پرسوں کل ہفتے والے دن بعد نماز عشاء زیر اہتمام طریق میلاد مصطفیٰ، جو سدھو پورہ رسول پورہ سب کی مشترکہ یہ طریق میلاد مصطفیٰ ہے، اس کے زیر اہتمام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں
گداہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، محبت پیش کرنے کے لیے، اپنا نام، اپنی غلامی کا اظہار کرنے کے لیے، تو سدھو پور میں ایک عظیم و شان سیدنا صدیق اکبر کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس کے اندر حضرت علامہ پیر عبد الوحید قادری صاحب ان کا خصوصی خطاب ہے، اس کے اندر ضرور شرکت کریں۔ اور جو اتوار کا دن ہوگا انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد اسی جامع مسجد کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر گلہ عقیدت پیش کر کے، اپنا نذرانہ پیش کر کے دعا مانگی جائے گی۔ آپ دوستوں کو اس کے اندر شرکت کی دعوت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔